بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، غور کرنے والوں کو، خاص کر کے یار لوگوں کو السلام علیکم، آداب، خوش آمدید۔ سامعین، مجھے رانا غضنفر کہتے ہیں اور آپ مجھے آج کے اس خاص پوڈ کاسٹ میں دیکھ پا رہے ہیں محترم جناب وقاص خان صاحب سے۔ اور جیسا کہ آپ پہلے بھی وقاص خان صاحب سے واقف ہیں کہ آپ مفکر ہیں، مدبر ہیں، قرآن مجید کو پڑھنے کے حوالے سے، سمجھنے کے حوالے سے آپ ایک خاصیت رکھتے ہیں، اور آپ کی باتیں یقیناً پہلے بھی آپ تک پہنچے ہیں۔ ویسے آپ جماعت اسلامی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پولیٹیکل بھی آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، اور کافی جگہوں پہ آپ سرو بھی کر چکے ہیں۔ سوشل ویلفیئر کے حوالے سے بھی ہمیں اکثر پلیٹ فارم پہ نظر آتے ہیں۔ تو سامعین، ویسے کہا جاتا ہے کہ محبت جو ہے نا، وہ شروع ہو جائے یا ختم ہو جائے، دونوں حوالوں سے بڑی خطرناک ثابت ہوتی ہے، لیکن جب کسی اہل علم سے محبت ہو جائے نا، تو وہ ایک اپنا الگ ہی لطف دینا شروع کر دیتی ہے۔ اور وقاص صاحب بھی ایسے ہمارے ایک محبوب ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آج وہ اس محبت کا ثبوت بھی دیں گے۔ وقاص صاحب، السلام علیکم، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام غضنفر بھائی، ہمیں بھی آپ سے محبت ہے محض اللہ کے لیے، اور آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اپنی جگہ پر بیٹھ کر، لوگوں کی کنفیوژنز دور کر رہے ہیں، نوجوان نسل کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کی جزاک مساعی کو قبول کرے اور آپ کو بہت انعام دے، اجر دے اس دنیا میں اور آخرت میں۔ اللہ، آمین۔ تھینک یو وقاص صاحب، یقیناً آپ کے یہ کلمات میرے لیے بڑے معنی رکھتے ہیں۔ وقاص صاحب، ٹاپک ہمارا آج قرآن مجید کے حوالے سے ہے، اور ہمارے دوسرے جو مہمان ہیں فرحان مشرف صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ فرحان صاحب، میں نے انٹروڈکشن کروا دیا، اور میں نے ایک بات کہی آپ کی غیر موجودگی میں کہ ہمارے ہاں محبت کو بڑا خطرناک سمجھا جاتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ محبت جب کسی اہل علم سے ہو جاتی ہے تو وہ بڑا ایک خوبصورت قسم کا لطف دینا شروع کر دیتی ہے۔ اور آپ دونوں میرے آج کے مہمان اس بات پہ پورے اترتے ہیں، اور حسینوں سے ذہینوں کی طرف سفر کرنے کی بات ہم سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے، اور آپ چونکہ حسین بھی ہیں، ذہین بھی ہیں، تو مجھے لگتا ہے آج انشاءاللہ بڑا لطف آنے والا ہے۔ تو فرحان صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم، خوش آمدید۔ جزاک اللہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تھینک تعریف کے اتنے پل باندھیں جتنے ہم سنبھال سکتے ہیں۔ بہت میری شکریہ طرف سے بھی فرحان صاحب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس گزارش کے ساتھ وعلیکم کہ ان السلام کی ورحمۃ آواز اللہ تھوڑی وبرکاتہ۔ کم ہے۔ اچھا، فرحان میں صاحب، آواز آپ تھوڑی تھوڑا سا بڑھا اگر دیتا ہوں۔ نزدیک ہو جائیں، تھوڑا نزدیک ہو جائیں، یا کیمرہ نزدیک کر لیں، مائک نزدیک کر لیں، کوئی ایشو جی نہیں۔ جی، ابھی آواز صحیح آ رہی ہے؟ ہاں، آپ ٹھیک، کچھ آپ بہتر ٹھیک، ہے۔ کچھ بہتر ہے؟ بہتر ہے۔ اچھا، جی میں بہتر ہے، اس کو اور بڑھا دوں؟ بڑھا اس لیں کو آپ، اور ٹھیک ہے۔ بڑھا دوں؟ اچھا، ہمارا وقاص صاحب، آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، فرحان صاحب بھی، آڈینس بھی، کہ قرآن مجید کے حوالے سے جو مختلف قسم کے اشکالات پائے جاتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم نے آج کچھ اصولی باتیں سامنے رکھنی ہیں۔ اور چونکہ آپ دونوں کی ایکسپرٹی ہے، اور مجھے لگتا تھا آپ دونوں کو ساتھ بٹھانا یہ بڑی ایک اہم ذمہ داری ہے، اور اس کو نبھانا چاہیے۔ فرحان صاحب، میں نے آپ سے آغاز اس لیے کرنا ہے کہ چونکہ لاسٹ ٹائم آپ نے گفتگو کی تھی، اور وقاص صاحب بھی اس پہ پھر انشاءاللہ کمنٹس کریں گے۔ فرحان صاحب، یہ جو ابھی یوٹیوب کی دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک بات چل رہی تھی، اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی جی، میں آپ کی آواز سن رہا ہوں۔ ٹھیک، کہ ایک یہ بات اٹھائی گئی کہ وراثت کے حوالے سے ہم نے یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ڈسکس کرنا ہے کہ کوئی میتھمیٹیکلی کوئی ایرر ہے، کوئی مسٹیک پائی جاتی ہے، تو ایک مختصر سے وقت میں بتائیے گا کون سی آیت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، ہمارے مفسرین نے اس کی کیا تشریح کی ہے، اور وہ ایرر ہے کیا چیز، یا یہ سمجھنے کی غلطی ہے؟ جی فرحان صاحب۔ اچھا، پہلے تو یہ بتائیں، آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی بہت اچھی آ رہی، بالکل ٹھیک آ رہی۔ رائٹ، اوکے۔ اچھا، اب آپ کا سوال یہ ہے کہ جو اعتراض اٹھا ہے وراثت کے قوانین سے متعلق، جی اس میں لوگوں نے کس چیز کو اجاگر کیا ہے؟ تو یہ موضوع دراصل میتھمیٹیکل کیلکولیشن سے متعلق ہے، اور ایک خاص ٹھیک ہے، کیس اسٹڈی اس کے اندر لایا جاتا ہے، جس کے اندر ایک مرنے والے کی ایک بیوہ ہے، اور 3 بیٹیاں ہیں، اور والد اور والدہ ہیں۔ سورہ ٹھیک، نساء کی 11 نمبر آیت میں ترکے سے کیلکولیشن کرنے کے فریکشنز بیان کیے گئے ہیں، والدین کے لیے بھی، 3 بیٹیوں کے لیے بھی،
اور 12 نمبر آیت میں بیوہ کے لیے ہے. تو جب ان سب کو ترکے میں سے کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ترکہ کم پڑتا ہے اور ورثہ جو ہے وہ منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسی صورت میں جو فقہا اور علماء اور دوسرے اور یہ موجودہ دور میں جو ایتھیسٹ حضرات ہیں یہ بھی اس کو ایک میتھمیٹیکل ایتھیسٹ حضرات تو میتھمیٹیکل ایرر بیان کرتے ہیں، اور فقہا اور علماء سے یہ خطا ہوئی کہ وہ اس کے اندر آل وغیرہ لگا کے پروپورشنز لگا کے فریکشنز کو بریک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جس کے نتیجے میں ظاہر بات ہے کہ وہ پھر اس کو پورا کرتے ہیں. جو بیوہ کے لیے 1/8 نہیں نکل پا رہا ہوتا تو اس کو فریکشنز لگا کے پورا کرتے ہیں، پروپورشن لگا کے پورا کرتے ہیں. تو جو ہمارے ایتھیسٹ حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس میں اللہ کی بتائی گئی فریکشنز کے اندر انسانی مداخلت کر کے آپ اس کو صحیح کر رہے ہیں، جبکہ یہ قرآن کی ایک میتھمیٹیکل مسٹیک ہے. جی میں نے اس کو جو ایڈریس کیا ہے وہ دراصل میں نے سیاق اور سباق کو جوڑنے کی کوشش کی ہے، اور اس کو میں نے بڑے واضح انداز میں بیان کیا. یوٹیوب کے اوپر ویڈیو بھی موجود ہے، 2 ویڈیوز میں نے بنائی ہیں، زیادہ طویل ویڈیو نہیں ہے. کوشش کی ہے کہ سادہ الفاظ میں ان کو بیان کروں، اور اس میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ کس طرح سے بیوہ کا حصہ نہیں بنتا اور اس کی کیا وجوہات ہیں، اور فرض اور وصیت کا جو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹرمز یوز کی ہیں آیت نمبر 11 میں اور 12 میں، ان ٹرمز کو استعمال اگر ہم کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ سارا جو جھنجھٹ ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا ایک بات اور میں کہہ دوں کہ ایتھیسٹ حضرات تو یہ ایک کیس کو اٹھاتے ہیں. اگر ہم یہ فرض اور وصیت کو نہ استعمال کریں آیت نمبر 7 کے مطابق جو نصیب مفروضہ ہیں، اور آیت نمبر 11 میں جو فریضۃ من اللہ ہے اور 12 میں وصیۃ من اللہ ہے، اگر ہم اس کو کنسیڈر نہ کریں تو اس کے علاوہ اور بہت سارے کیسز نکلیں گے جن میں میتھمیٹیکل ایررز آئیں گے. تو اگر آپ اس کانٹیکسٹ کو لے کے چلیں گے تو آپ جتنے کیس اسٹڈیز لے آئیں کسی میں بھی میتھمیٹیکل ایرر نہیں آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں وقار صاحب اس پہ فرحان صاحب اور بھی بات کرتے ہیں. وقار صاحب آپ نے بات سنی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 کا ذکر ہو رہا ہے کہ بیوہ ہے، 3 بیٹیاں ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ترکہ پورا نہیں ہوتا. وقار صاحب آپ کے بھی یہ یقیناً بات گزری ہوگی آپ کے ذہن سے بھی، کیا کہیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں یہ اول کا مسئلہ ہے، اور یہ اول کا مسئلہ آج نہیں ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے یہ اٹھا، اور پھر حضرت عمر کا اجتہاد اور اس کے بعد صحابہ کا اجماع اور اس کے بعد فقہا، وہ ایک تسلسل ہے. اس میں جو محترم فرحان صاحب صاحب علم آدمی ہے اور میں ان کی قدر کرتا ہوں، لیکن انہوں نے جو تفریق کی ہے نا وصیت من اللہ اور فریضہ، تو یہ بنتی نہیں ہے. پہلے اصل مسئلے کو سمجھنا چاہیے. اصل میں قرآن پاک کو ہم خلا میں نہیں سمجھ سکتے. قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اور آپ کے جو اولین مخاطب تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین تھے. لہذا قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں فہم صحابہ کو سامنے رکھنا ہوگا، اور اس کی روشنی میں ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا. اب جو انہوں نے یعنی اول کی طرف میں بعد میں آتا ہوں، جو فرحان صاحب نے بات کی نا کہ انہوں نے ڈفرینشیٹ کیا ترکے کو اور کہا کہ وہ فریضہ ہے اور پھر وصیہ ہے. اگر یہ ذرا سا غور کریں نا تو قرآن پاک کی یہ جو آیت نمبر 11 اور 12 ہے، اس میں معاملہ حل ہو جاتا ہے. مثلا آیت نمبر 11 کو یہ فریضہ قرار دے رہے ہیں، حالانکہ اس کا شروع اس طرح ہوتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم مثل حظ الانثیین للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی 11 نمبر آیت کو بھی اللہ وصیت سے ہی شروع کر رہا ہے، پھر آگے فریضۃ من اللہ کہہ رہا ہے، اور آیت نمبر 12 کو اللہ تعالیٰ ختم کر رہا ہے. تو کس بنیاد پر کہ وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈفرینشیٹ نہیں کیا کہ کیا فریضہ ہے اور کیا وصیت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بات شروع بھی وصیت سے کر رہا ہے
बात ख़त्म भी वसीयत से कर। इनफैक्ट 3 इस्तिलाहें इसमें कुरान पाक इस्तेमाल करता है। हुदूदुल्लाह की, कि ये अल्लाह ताला के कायम करदा हुदूद हैं। वसीयतुल्लाह, ये अल्लाह ताला की बताई हुई वसीयत है। और फरीज़तन मिन अल्लाह, ये अल्लाह ताला की बताई हुई का फरीज़ा है। ये 3 मुख्तलिफ चीज़ें नहीं हैं, बल्कि एक ही चीज़ पर एम्फेसाइज करने के लिए अल्लाह ताला ने 3 इस्तिलाहें इस्तेमाल की। लिहाजा ये कहना कि 11 नंबर आयात में कुछ और है और 12 नंबर आयात में कुछ और है, ये सही नहीं है। मैंने पिछली एक वीडियो भी फरहान साहब की सुनी और मैं उससे असल में चौंका जब इन्होंने फरमाया कि ये जो वसीयत है ये फ़र्ज़ है, और इन्होंने सूरह अल-बक़रा की आयत के कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़र अहदकुमुल मौत इन तरक खैरनिल वसिय्या, तो फरमाया चूँकि वहाँ कुतिबा का लफ्ज़ आया है तो ये फ़र्ज़ होगी। हालांकि वो आयत जो है वो उस वक्त की है जबकि विरासत के तफसीली अहकामात नहीं आए थे। जब विरासत के तफसीली अहकामात आ गए तो अब वसीयत फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि वसीयत एक तो ऑप्शनल हो गई, ये हदीस हमें बताती है, सुन्नत हमें बताती है। और दूसरी बात यह है कि उस पर 2 तहदीदात लगा दी गई। एक तहदीद उस पर ये लगाई गई कि हज़रत साद इब्न अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आपने फरमाया कि अस-सुलुस, तीसरा हिस्सा तुम वसीयत कर सकते हो, वस-सुलुसु कसीर, और ये भी बहुत है। दूसरी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला वसीयत लिवारिस, जिसका हिस्सा मुकर्रर हो गया है उसके हक में वसीयत नहीं की जा सकती। लिहाजा कानून विरासत को हम जब समझेंगे तो फ़हम सहाबा की रोशनी में समझेंगे, अहादीस की रोशनी में समझेंगे, तो उसमें फिर हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि जो है वो कौन सा हिस्सा कम है, यानी किस हिस्से को प्रायोरिटी हासिल है और किसको प्रायोरिटी हासिल नहीं। यही वजह है कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने ये मसला आया तो आपने फरमाया कि सारे जो है वो हिस्से हैं, सारे हिस्सेदार हैं, और मैं ये हक नहीं रखता कि किसी हिस्सेदार को महरूम करूं और किसी को बचाऊं। लिहाजा उन्होंने औल का तरीक़ा जो है ईजाद किया। अब मसला ये है कि ये औल का तरीक़ा या ये औल का मसला पेश कब आता है। ये बहुत सादा सी बात है, आसान सी बात है। वो बात ये है कि हर कानून में एक्सेप्शंस होते हैं। देखें, जो भी कानून बनता है उसमें 2 चीज़ों को लाज़िमन रखा जाता है। एक एक्सेप्शन, इस्तिस्नाई सूरत-ए-हाल, कोई भी कानून वो जनरल उस पर होता है और उसमें एक्सेप्शंस रखे जाते हैं। और दूसरा इस्तिरार और मजबूरी की कैफियत। कुरान पाक में आप जहाँ भी देखें, मसलन कुरान पाक में हिल्लत व हुर्मत है, कुरान पाक में फरमाया गया कि फ़लाँ-फ़लाँ चीज़ें हराम है, लेकिन साथ ही ये एक्सेप्शन रख दी गई कि फ़मन इस्तुर गैर बाग़िन वला आदिन फ़ला इस्मा अलैह। तो ये जो तमाम वरसा का एक वक्त में मौजूद होना, ये एक्सेप्शनल केस है, ये रूटीन का केस नहीं है। यानी एक शख्स के वालिदैन भी दोनों जिंदा हों और उसके बच्चे भी हों, खास तौर पर बच्चे ना हो, बच्चियां हों, और उसकी बीवी हो, ये आम रूटीन का केस नहीं है, ये एक्सेप्शनल केस है। तो एक्सेप्शनल केस पर कानून नहीं बनता, कानून बनता है जनरलिटी पर, उमूम पर। तो उमूम के लिहाज से जो जो हिस्से हैं वो तो कुरान ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिए। हाँ, कोई ऐसा एक्सेप्शनल केस आ जाए, और ये बात फरहान साहब की ठीक है कि वो कोई एक केस स्टडी नहीं हो सकती, वो कोई और भी उसका यानी कंपोजिशन हो सकती है। यानी सिर्फ ये नहीं हो सकता कि माँ बाप और 3 बेटियां और बीवी हो, कोई और भी उसका यानी हो सकता है। लेकिन उसमें फिर ये जो है ना, ये इसके लिए इज्तिहाद किया, और ये असल में इसमें आप ये समझ लें कि ये इंसानी फ़हम का कसूर इसे कह लें कि अल्लाह ताला का एक कानून है, उसको बाज़ औक़ात समझने में इंसान गलती कर सकता है, वो इज्तिहाद गलत भी हो सकता है। लेकिन इस पे इज्तिहाद ही किया सहाबा किराम ने, इस पे इज्तिहाद किया हज़रत इब्न अब्बास ने, अगरचे उनकी राय मुख्तलिफ है। इस पर इज्तिहाद किया हज़रत उमर ने, अगरचे उनकी राय मुख्तलिफ है। लेकिन किसी ने भी अल्लाह के कानून को गलत करार नहीं दिया। अल्लाह का कानून अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। इंसानी फ़हम से कोई खता हो सकती है, ठोकर हो सकती है, लेकिन वो वही कॉन्टेक्स्ट है जो मैंने आपको बता दिया। मोहतरम फरहान साहब जो बात कर रहे हैं उसके लिए कुरान और सुन्नत में कोई दलील नहीं है कम अज़ कम। ठीक है फरहान साहब, बात आपने सुनी, इस पर भी थोड़ा कमेंट कीजिएगा। और पिछली दफ़ा मेरा ख्याल वकास साहब ने भी वीडियो देखी, ये जो सूरत हाल हम डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा ऑडियंस को बता दें कि इसकी हकीकत क्या है और इस पे जो इतराज़ है उसकी हकीकत क्या है। कि बेवा है, 3 बेटियां हैं और फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ है, तो ये
کیسے پورے نہیں ہوتے؟ یہ تھوڑا آسان مسئلے میں بتائیے گا، اور وقاص صاحب نے جو all کا وہ پہلو بتایا وہ بھی اگر آپ تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں۔ جی بہت شکریہ، میں نے ان کی بات پوری سنی ہے، اور یہ جو بات وقاص صاحب نے فرمائی ہے یہ اس سے میں واقف ہوں اور یہ موجود ہے۔ آواز میری صحیح آ رہی ہے؟ جی 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 بالکل صحیح ہے۔ اچھا، تو پہلی تو میں اس بات کی تصحیح کروں کہ جو سورہ بقرہ کی وصیت والی آیت ہے اس میں نے یہ کہا تھا کہ یہ حقاً علی المتقین ہے، کیونکہ اس آیت میں یہی بیان کیا ہے کہ حقاً علی المتقین ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اس بات کو منسوخ سمجھتے ہیں اور کچھ لوگوں کے نزدیک منسوخ نہیں ہے، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، تو میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو اس کو منسوخ نہیں سمجھتا۔ ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو وراثت کے قانون کے متعلق وصیتم من اللہ اور فریضتم من اللہ کی جو بات میں کر رہا ہوں، یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ آپ بھی تلاوت کیجئے، آپ بھی ان آیات کے اندر یہی الفاظ کو پائیں گے جیسے میں نے پایا۔ آیت نمبر 7 کو میں اصل بنیاد بناتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے۔ 7 نمبر آیت ہمیں یہ کہتی ہے کہ والدین اور اقربا کی طرف سے ملنے والا وہ حصہ جو ترکے کی شرط کے ساتھ ہے وہ نصیبم مفروضہ ہے۔ وہاں لفظ مفروضہ استعمال ہوا ہے جس کا سادہ معنی یہ ہے کہ فرض کیا گیا حصہ ہے، اور آیت نمبر 11 اختتام کرتی ہے فریضتم من اللہ پر، یعنی آیت نمبر 11 میں جو پورا قانون بیان ہوا ہے وہ فریضتم من اللہ کی بنیاد پر کھڑا ہے، اور آیت نمبر 12 وصیتم من اللہ پر اختتام کرتی ہے، یعنی آیت نمبر 12 میں جو پورا قانون ہے وہ وصیتم من اللہ پر کھڑا ہے۔ یہ تو بنیادی سی بات جو میں پچھلی ویڈیو میں بھی بیان کر چکا تھا، ابھی بھی تھوڑی سی مختصر بیان کر دی۔ دوسری بات all کیا چیز ہے؟ all دراصل اللہ کی بتائی گئی فریکشنز کو اگر آپ کیلکولیشن میں پورا نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کے اندر آپ پروپورشنز لگاتے ہیں، ان کو اسکیل کرتے ہیں، اسکیل کرنے کے نتیجے میں وہ پھر آپ ان کو کم کرتے ہیں، کم کرنے کے بعد پھر آپ بیوہ کا حصہ نکالتے ہیں۔ میں نے ایک بات بیان کی تھی پچھلی ویڈیو میں بھی، مختصر اس کو دہرا دیتا ہوں کہ بیوہ کا حصہ کیوں نہیں بن پا رہا ہے، اس کے اندر ایک بڑی حکمت نظر آتی ہے۔ حکمت یہ نظر آتی ہے کہ بیوہ ہو یا شوہر ہو، یہ دونوں رشتے عقد کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رشتے خود بنائے ہیں، بہن بھائی ہوں، ماں باپ ہوں، اولاد ہوں، یہ وہ رشتے ہیں جو کبھی ٹوٹتے نہیں ہیں۔ یعنی اگر میت وفات، جیسے کوئی شخص وفات پا جاتا ہے تو اس کے پیچھے یہ رشتے ہمیشہ قائم رہیں گے، یہ کبھی موڈیفائی نہیں ہوں گے، ٹوٹیں گے نہیں۔ جبکہ شوہر کی وفات کے بعد یا بیوی کی وفات کے بعد یہ رشتہ قائم نہیں رہتا، ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ رشتے دوبارہ جڑ جاتے ہیں دوسری اینٹیٹیز کے ساتھ۔ یعنی اگر بیوہ کو نہیں مل پایا ہے تو دوبارہ وہ اس کا یہ رشتہ قائم ہو جائے گا اور دوبارہ وہ اس وراثت کے سسٹم سے جوائن ہو جائے گی، لیکن جو دوسرے رشتے ہیں یہ جوائن نہیں ہو سکتے۔ تو یہ فریضۃ من اللہ، یعنی یہ وہ رشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود بنائے ہیں، اور ان کے اندر جو وراثت تقسیم ہو رہی ہے ان کی ترجیح ایک ہے۔ ایک بات تو یہ وضاحت ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میتھمیٹکس کبھی بھی بغیر کسی سیکوینس کے حل نہیں ہوتی۔ ہم نے بھی پڑھا بورڈ میں، سے عام عرف عام میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا اسکولوں میں، کالجز میں، تو میتھمیٹکس کو حل کرنے کے لیے ہمیشہ ایک سیکوینس درکار ہوتی ہے۔ اگر آپ اس سیکوینس کو فالو نہیں کریں گے تو پھر آپ کے نتائج ٹھیک نہیں آئیں گے۔ تو یہ وراثت کا جو قانون ہے یہ پیورلی میتھمیٹکس کی بنیاد پر قائم ہے، یعنی فریکشنز کی بنیاد پر قائم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فریکشنز بیان کی ہیں تو ہمیں تو کوئی حق نہیں کہ فریکشنز کو کم یا زیادہ کریں، یعنی ہم نہ زیادہ دے سکتے نہ کم دے سکتے۔ تو اگر ہم نے ان کو کم زیادہ ہی کرنا تھا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فریکشنز بیان نہیں کرتے، تو پھر کسی اور طریقے سے اس قانون کو وضاحت کر دی جاتی۔ یہ ہو گئی دوسری بات۔ تیسری بات، جو یہ بات میں نے سنی اور میں اس بات سے واقف بھی ہوں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اسلاف سے چلا آ رہا ہے۔ اگر اسلاف سے چلا آ رہا ہے اور اگر اسلاف نے اس قانون کو بالکل واضح طور پر بیان کیا ہے تو یہ اسلاف میں اختلاف کیوں ہے؟ اسلاف بھی اس قانون کو مختلف انداز سے حل کرتے ہیں، کسی کے نزدیک آل ٹھیک ہے، کسی کے نزدیک آل ٹھیک نہیں ہے۔ تو مختلف الآراء جب اختلاف آ گیا ہے تو پھر وہ چیز کے اندر آپ
یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دو قوانین نہیں دیکھے جائیں گے, وہ ایک ہی قانون دیکھے جائیں گے, اس کی ایک ہی ایکسپلینیشن ہوگی. البتہ یہ جو وراثت کا قانون ہے نا, یہ پیپر پہ سالو ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ اس کو سمجھنے کے لیے میتھمیٹکس کے اصول اپلائی کریں اور آپ کا نتیجہ صحیح نہیں آ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ اس کے سمجھنے میں کوئی غلطی کر رہے ہیں. یعنی کہ اگر میں کوئی میتھمیٹکس کی ایکویشن شروع کروں حل کرنا, پہلے پیج سے لے کر کے میں 99 پیج اور 100 پیج مکمل کر لوں, لیکن 100 پیج کے اوپر میرا اگر نتیجہ غلط آ رہا ہے, تو میری یہ 99 کے 99 پیج سارا پروسیس رانگ ہے, میں نے اس ایکویشن کو صحیح حل نہیں کیا. اس کے برعکس اگر میں میتھمیٹکس کی ایکویشن کو سیم پیج پہ ہی حل کر دوں تو اہمیت ہی نہیں ہے ان 100 پیجوں کی. وہ پہلا پیج جب نتیجہ صحیح دے رہا ہے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح حل ہو گیا. تو یہ میری اس موضوع پر امید ہے کہ میں نے اس کو وضاحت کے ساتھ. بہت شکریہ, آپ نے بڑا اچھا. جی وقار صاحب, ایک چیز میں ایڈ کرتا ہوں, آپ اس جواب دیں کہ فرض کریں جیسے بیوہ کا ہے تو بیوہ کا میرا خیال 8واں حصہ ہوتا ہے. اگر فار ایگزامپل میں تھوڑی سچویشن بناتا ہوں, میرا ویسے میتھس اتنا اچھا نہیں ہے, آپ لوگ تھوڑی رہنمائی کیجیے گا, کہ 8واں حصہ اس کا نکل جاتا ہے تو یہ 12 روپے تقریباً 50 پیسے بن جاتے ہیں, پیچھے بچتا ہے 87.50 روپیز. اس کو اگر ہم 3 بیٹیوں پہ کرتے ہیں تو وہ 29.17 بنتے ہیں, اور وہ ٹوٹل 100 پورا ہو جاتا ہے. پرابلم کہاں آتی ہے وکاس صاحب, مجھے تو خیر سمجھ نہیں آئی. وہ اصل میں جب پیرنٹس ہوں, اصل یہ اس پہ میں دوبارہ بات کر لوں گا. جی میں فرحان صاحب کو توجہ دوبارہ اس طرف لے کے آتا ہوں. یہ جو تقسیم کر رہا ہے نا, فریضۃ من اللہ اور وصیۃ من اللہ, وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی. یا تو وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے, ورنہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 شروع کہاں سے ہوتی ہے ذرا یہ فرمائیں. اللہ فرماتا ہے یوصیکم اللہ, اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے. یعنی یہ اگر دلیل اور بنیاد اور اپنے لیے جو یعنی اس کا کہہ لیں کہ سند لا رہے ہیں کہ آیت نمبر 11 فریضۃ من اللہ پر ختم ہو رہی ہے, تو آیت نمبر 11 ہی وصیت کے لفظ سے شروع ہو رہی ہے. یوصیکم اللہ, اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے. تو اصل میں یہ ویسے ہی خیالی انہوں نے از خود, مجھے نہیں پتا کہ اس سے پہلے کسی نے اس کو اس طرح تقسیم کیا ہے. کم علم آدمی ہوں میں, ہو سکتا ہے میرے علم میں نہ ہو, ظاہر یہ ایک بحر ذخار ہے. لیکن جو اس وقت قرآن کی آیات کے ٹیکسٹ کو دیکھا جائے اور اس کے سیاق اور سباق کو دیکھا جائے تو وہ تقسیم بنتی ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے 3 اصطلاحیں استعمال کی ہیں, میں پھر دوہرا دیتا ہوں, لیکن یہ 3 الگ الگ نہیں ہیں, بلکہ ایک ہی بات کو ایمفیسائز کرنے کے لیے. اللہ نے اسے وصیت بھی قرار دیا, اللہ نے اسے فریضہ بھی قرار دیا, اللہ نے اسے حد بھی قرار دیا کہ یہ اللہ کی حدود میں سے. یہ اصل میں اس قانون کی سینسٹیویٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 3 بھاری بھرکم الفاظ استعمال کیے اپنی طرف سے. تو یہ ہے قرآن پاک کا کسی بات پر زور دینا, اس کو اس بنیاد پر تقسیم نہیں کیا جا سکتا. جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اجتہاد ہے اس پر صحابہ کی اکثریت کا اجماع ہے, سوائے ایک ابن عباس کے. ابن عباس کے علاوہ کسی نے بھی معاف کیجیے گا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد سے اختلاف نہیں کیا. اسی لیے فقہاء اربعہ وہ اس کو اسی انداز میں لیتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اجتہاد ہے اس کو صرف اہل تشیع لیتے ہیں, اور ظاہر ہے ہم اس کے بھی احترام کرتے ہیں, ایک صحابی کی رائے ہے, لیکن وہ ان کا تفرد ہے. اصل میں وصیت یعنی جو وراثت کا قانون ہے, اس میں حضرت ابن عباس کا ایک تفرد نہیں ہے, 2-3 تفردات ہیں, لیکن امت کی اکثریت نے ان کو قبول نہیں کیا, اس لیے ہم اس کو نہیں لیتے. تو یہ ہے بات. جہاں تک آپ نے بات کی تو اس میں آپ پیرنٹس بھول گئے کہ ایک شخص کی بیوہ ہے, 3 بیٹیاں ہیں اور 2 یعنی ماں اور باپ ہیں, تو پھر یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے. یعنی پیرنٹس جو ہے وہ مرد کے ہیں وقاص صاحب, جو جس کی ڈیتھ ہوئی ہے. ہاں تو اس طرح چلے فرحان صاحب آپ سے بھی تھوڑی رہنمائی لیتے ہیں. یہ جو وقاص صاحب کے سامنے میں نے کنڈیشن رکھی کہ مرد کے پیرنٹس زندہ ہے, اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, بیوہ ہے اور 3 بیٹیاں ہیں, تو اگر 100 کو ہم کریں تو کلیش آتا کہاں پہ؟ آپ نے کس طرح کیلکولیشن کیا, آپ نے کیسے اس کو 100 بنا لیا؟ یہ 100 تو بن ہی نہیں رہا. میں کہہ رہا ہوں اگر 100 روپیز ہے, 100 روپیز ہے. ایک چیز میں اضافہ اور کر دوں کہ قرآن پاک جب حصے بنا رہا ہے
تو جہاں وہ ماں کا حصہ بنا رہا ہے، باپ کا حصہ بنا رہا ہے، بیٹی کا بنا رہا ہے، بیٹے کا بنا رہا ہے، وہیں وہ شوہر اور بیوی کا حصہ بھی بنا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں کہیں قرآن پاک نے یہ ڈفرینشیٹ نہیں کیا کہ کون سا دائمی رشتہ ہے اور کون سا عارضی رشتہ ہے، کون سا عقد پر ہے اور کون سا غیر عقد پر ہے، بلکہ ٹھیک ہے، اگر اس کو اس تناظر میں لیا جائے تو یہ تو سخت زیادتی ہے ایک خاتون کے ساتھ کہ آپ اس کو اس کے شرعی حق سے اس بنیاد پر محروم کر دیں کہ یہ چونکہ یہ عارضی ایک عقد تھا اور وہ ختم ہو گیا۔ قرآن ٹھیک، پاک تو ان کے لیے اضافی جو ہے وہ یعنی احکامات دیتا ہے، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے، اور اس سے پہلے فقہا میں سے کسی نے یہ بات میری نظر میں نہیں گزری کہ کہی ہو۔ ٹھیک ہے۔ فرحان صاحب، جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم فرض کرتے ہیں 100 روپیز ہیں، اور یہ صورتحال ہے جس صورتحال پہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ والدین حیات ہیں، بیوہ ہے اور 3 بیٹیاں ہیں، اس کو اگر ہم پریکٹیکلی کریں تو پرابلم کہاں آتی ہے؟ دیکھیے، جب آپ بیٹیوں کے لیے 2/3 ترکے میں سے نکالیں گے تو جی 2/3 بیٹیاں نکلنے کے بعد 1/6 اور 1/6 دونوں والدین کا نکالیں گے تو کل ترکے میں ٹھیک ہے، سے، تو 2/3 پلس 1/6 پلس 1/6 یہ مکمل ہو گیا۔ اب صحیح، جو بیوہ کے لیے 1/8 ہے وہ نہیں بچ رہا، اچھا۔ اسی کو لے کر کے طوفان کھڑا ہے سارا۔ تو یعنی آپ کا موقف یہ ہے کہ جو 1/8 ہے وہ ہے ہی نہیں، بیسیکلی وہ وصیت پہ ڈیپینڈ کرتا بن ہے۔ نہیں رہا، نہیں، اچھا، جب آپ کیلکولیشن کریں گے تو 2/3 3 بیٹیوں کا اور 1/6 والدہ کا اور 1/6 والد کا، جب آپ اس کو نکال لیں گے تو یہ ترکہ مکمل ہو گیا۔ اب کیلکولیشن ٹھیک، گراف یا کیلکولیشن میں ہمیں پیپر یہ اجازت نہیں دے رہا کہ 1/8 آپ بیوہ کے لیے نکالیں، یہاں نکل ہی نہیں پا رہا ہے اس کے لیے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، تو میں نے یہ بات سمجھ، ایکسپلین کی تھی کہ والدین اولاد یہ وہ رشتے ہیں، اور یہ اس قانون کے تحت یہ فریکشنز کیلکولیٹ ہو رہی ہیں جو 11 نمبر آیت میں آیا ہے، جو فریضۃ من اللہ کی بنیاد پر ہے، اور آیت نمبر 7 کے مطابق یہ نصیبہ مفروضہ ہیں۔ یہ دو ٹاپ باٹم دلیلیں مل رہی ہیں، اور بیوہ کے لیے چونکہ یہ حصہ نکل نہیں پا رہا ہے، تو یہ جو قانون جس آیت کے اندر اس قانون کو بیان کیا گیا ہے وہ قانون وصیۃ من اللہ کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ یہ میں نے مختصر سی ایکسپلینیشن دی ہے، اور اس کی میں نے ٹھیک، تفصیل سے لاسٹ ویڈیو کے اندر ڈسکس بھی کر لیا تھا۔ تو بہرحال ٹھیک ہے۔ میں نے اپنا موقف نہیں، رکھ جو دیا میں ہے، نے مفاسات کا سوال اختلاف کیا اس کے اپنی جگہ جواب دے پر۔ دیں۔ جی وقاص صاحب آپ پلیز نے جو بولیں۔ دوبارہ بتائیے گا، آپ نے کیا سوال کیا حضور؟ میں نے جو سوال کیا تھا کہ اگر وصیت من اللہ اور فریضۃ من اللہ میں فرق کس بنیاد پر کر رہے ہیں، جبکہ آیت 11 شروع ہی یوصیکم اللہ سے ہو رہی ہے۔ جی وہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ جملہ پورا ہے۔ اللہ تم کو اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ اگر میں اس کو صرف یوصیکم اللہ اٹھاؤں اور یہ کہوں کہ یہ پورا قانون وصیۃ من اللہ پر بنیاد رکھتا ہے، تو پھر اسی آیت کا اختتام فریضۃ من اللہ پر ہو رہا ہے۔ جو آیت اینڈ کر رہی ہے وہ فریضۃ من اللہ کے بعد کوئی قانون نہیں بیان کر رہی، وہ آخر اختتام کر رہی ہے اس پر، جبکہ دیکھیے مسئلہ یوصیکم اللہ کے بارے دیکھیے فرحان بھائی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نصیب مفروضہ کہہ رہا ہے نا، آیت نمبر 7 میں نصیب مفروضہ جی کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ اولاد کے لیے اور ماں باپ جی کے میں لیے، ٹھیک ہے؟ میں وضاحت کر دوں تھوڑی سی۔ تو اسی کے لیے اللہ یوصیکم اللہ کہہ رہا ہے۔ اگر آپ کا میں یہ بات مان لوں کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ یہیں تک ہی ہے، تو جن کے لیے آپ نصیب مفروضہ ثابت کر رہے ہیں، فریضہ ثابت کر رہے ہیں، اسی کو اللہ وصیت قرار دے رہا ہے، تو آپ کی وہ جی بات تو وہی میں ڈیفیوز ہو گئی۔ وضاحت کر دوں، جی اجازت دیجیے میں جی وضاحت پلیز۔ کر دوں۔ آیت نمبر 7 جو نصیب مفروضہ کہہ رہی ہے وہ مما ترک کے ساتھ ہے، یعنی ترکے کی شرط کے ساتھ ہے، یعنی وہ حصے جو ترکے کے ساتھ آ رہے ہیں والدین اور اقربا کے لیے وہ نصیب مفروضہ ہیں۔ تو 11 نمبر آیت میں وہ تمام فریکشنز جو ترکے کی شرط کے ساتھ آ رہی ہیں وہ اول درجے پہ کیلکولیٹ ہوں گی،
وہ نصیبم مفروضہ ہیں. نہیں آپ جبکہ دیکھیں یوسیکم اللہ فی، آپ دو الفاظ میں ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لاجک سے بات کریں نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نصیبا مفروضہ یا فریضۃ من اللہ، یہ ان رشتوں کے لیے ہے جو بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں یا ماں باپ ہیں، سمپل، ٹھیک ہے. اور وصیت ان رشتوں کے لیے ہے جو عقد کی بنیاد پر ہیں، یعنی شوہر اور بیوی. لیکن اللہ تعالیٰ جب 11 نمبر کی آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم، تو اولاد میں بیوی تو نہیں ہے نا، اولاد میں شوہر تو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ وہاں وصیت کا لفظ استعمال کر رہا ہے، جبکہ آپ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے تو فریضہ ہے. تو یہاں یہ انٹرچینج کیوں ہو گیا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جس مجھے بنیاد پر وضاحت کرنے عمارت کھڑی دیجیے. کی ہے وہ ٹھیک نہیں، آپ مجھے وضاحت کرنے دیجیے. میں نے آپ کو جو بات بیان کی تھی کہ یہ رشتے فرض ہیں، یعنی یہ فریضۃ من اللہ کے قانون میں آ رہے ہیں، وہ میں نے ایک حکمت کے پوائنٹ آف ویو سے بیان کیا تھا. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رشتوں کو فرض کہا اور یہ رشتوں کو وصیت کہا، ایسا میں نے نہیں کہا. میں نے کہا کہ یہ 11 نمبر کا قانون فریضۃ من اللہ کی بنیاد پر کھڑا ہے، 12 نمبر آیت کا قانون وصیت من اللہ کی بنیاد پر کھڑا ہے. اور بیوی اور شوہر کے حصے کو ایگزم کرنے کی میں نے حکمت بیان کی تھی کہ یہ رشتے چونکہ عقد پر قائم ہوتے ہیں، اس لیے یہ رشتے ایگزمٹ ہو رہے ہیں. یہ حکمت کے پوائنٹ آف ویو سے بتایا تھا میں یہ نے نہیں ہے. آپ کی بات کے لیے کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا، کوئی بنیاد ہونی چاہیے. آپ دو الفاظ میں یا تو آپ کے لغت کے حساب سے اس کا یہ مطلب ہے، لیکن جب قرآن نہیں، میں لغت میں نہیں جا رہا. نہیں دیکھیں، یہ قرآن پاک جب انہیں انٹرچینجیبل استعمال کر رہا ہے، ایک کی جگہ دوسرا لفظ استعمال کر رہا ہے، تو پھر آپ آخر کس دلیل کی بنیاد پر ایک لفظ کو کسی ایک حکم کے لیے اور دوسرے لفظ کو کسی دوسرے حکم کے لیے خاص کر رہے ہیں؟ یہ اصل میں چیز ہے جو آپ مجھے سمجھا دیں. دیکھیے، ایک ہے ورثہ کے لیے فرضیت، ایک ہے فریکشنز اور حصے باٹوں کے لیے فرضیت اور وصیت. نہیں، آپ کے خیال میں بیوی ورثہ میں نہیں ہے؟ یا تو آپ مجھے بات پوری کرنے دیجئے یا آپ اپنا بیان کر لیجئے، میں خاموشی سے سن لیتا ہوں. سر فرحان صاحب، کوئی ایشو نہیں ہے، 1 to 1 بات چل رہی ہے، آپ دونوں ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، اصل میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اور سمجھا نہیں پا رہا ہوں، تو مجھے اتنی تسلی ہو جائے کہ میں نے بات سمجھا دی ہے، پھر اس کے بعد میں خاموشی سے سنتا رہوں گا. اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں آغاز صاحب. نہیں آپ بالکل، میں چاہ رہا ہوں کہ میں یہ بات سمجھوں. یہ جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں یا سوال کر رہا ہوں، خدا نخواستہ اس میں کوئی سوء ادب نہیں ہے، بلکہ میں آپ سے بات سمجھنا چاہ رہا ہوں. جی، جو آپ نے بات کی سورہ نساء کی 11 نمبر آیت، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ بات بیان کی جا رہی ہے بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے حصے کے برابر ہے. یہ ایک ریشو بیان کیا جا رہا ہے کہ بیٹے کا بیٹیوں کے درمیان کیا ریشو ہے. اور جو آیت نمبر 7 جو نصیب مفروضہ کہہ رہی ہے، وہ ان فریکشنز کو بیان کر رہی ہے جو ترکے کی شرط کے ساتھ آئے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. وہاں پر ترکے کے ساتھ جو فریکشنز آئیں گی 11 نمبر آیت میں، وہ نصیب مفروضہ ہیں. والدین کا اور اولاد کا جو حصہ بیان ہو رہا ہے وہ 11 نمبر آیت میں بیان ہو رہا ہے. تو ان کے لیے جو ترکے کی شرط سے، یعنی ٹوٹل اسٹیٹ سے جو کیلکولیٹ ہوں گی، وہ اول درجے میں کیلکولیٹ ہوں گی، کیونکہ وہ نصیبہ مفروضہ ہیں. ٹھیک ہو گئی بات؟ اس کے بعد جس چیز کو آپ اس میں اگر میں آپ سے اسی پہ ایک تھوڑا سا سوال کر لوں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، ٹھیک ہے، تو اقربون میں کیا آپ میاں اور بیوی کو شامل نہیں کرتے؟ نہیں، اقربون میں میاں اور بیوی نہیں آئیں گے. یہ کیسے؟ 7 نمبر آیت میں جو کس دلیل میں؟ جی اجازت دیں تو بتا دوں. جی پلیز. 7 نمبر آیت میں والدین کے ساتھ جو 7 نمبر آیت میں والدین اور اقربا کا ذکر ہے. اقربا کی طرف سے جو ترکے کی شرط سے آنے والے حصے ہیں وہ آیت نمبر 176 میں بیان ہوئے ہیں، وہ ترکے کی شرط کے ساتھ ہیں. اور والدین کی طرف سے جو حصے بیان ہوئے ہیں ترکے کی شرط کے ساتھ، وہ آیت نمبر 11 میں بیان ہوئے ہیں. تو 11 نمبر آیت
ان رشتوں کے لیے ہے جو والدین اور اولاد کے لیے ہے، اور اقربا کے لیے جو نصیب و مفروضہ ہیں، ترکے کی شرط کے ساتھ جو حصے آئے ہیں، وہ 176 نمبر آیت میں آئے. 176 نمبر آیت کو جب آپ پڑھیں گے تو وہاں ترکے کی شرط کے ساتھ فریکشنز بیان ہوئی ہیں اقربا کے لیے. تو اقربا یہ ہمارے ہارزونٹل رشتے ہیں، اور والدین اور اولاد جو ہے یہ ورٹیکل سمجھ لیجئے. میں اس کو اپنی اصطلاح میں سمجھا رہا ہوں، پھر آپ مجھ سے دلیل مانگیں گی کہ ورٹیکل اور ہارزونٹل کا کیا مطلب ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ والدین اور اولاد کا جو رشتہ بن رہا ہے اس کو ورٹیکل ایکسس سمجھیں، اور ہارزونٹل ایکسس اقربا اور اقربا کے ساتھ بن رہا ہے. یہی پیٹرن آف ریلیشنز عورت کے لیے بھی ہے، یہی پیٹرن آف ریلیشنز مرد کے لیے بھی ہے. مرد اور عورت کے جو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ ظاہر بات ہے اقربا میں نہیں آتا. یہ اقربا میں اس لیے نہیں آتا کہ اس رشتے کا ایک نام ہے بیوی اور شوہر. یہ قرابت دار نہیں ہوتے ہمارے. یہ قرابت دار ہوں تو پھر ٹوٹے کیوں؟ ٹوٹنے کا پورا قانون اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس کا. ٹھیک ہے. اچھا وقاص صاحب، میں آپ سے بھی تھوڑا سمجھنا چاہ رہا ہوں، مجھے تھوڑی اجازت دیں کہ دیکھیں ہم اگر اپنے اسلاف کا فہم بیان کریں تو ان کے فہم، ہم اپنی باتیں چھوڑ دیتے ہیں، ان کے فہم کے مطابق اس صورت میں بیوہ کا حق ہے، حصہ ہے، کہاں جائے گا، کہاں وہ ایڈجسٹ کہاں سے ہوگا؟ دیکھیں اس میں جب حضرت عمر کے سامنے بات آئی تو انہوں نے یہی جی تو سوال اٹھایا کہ دیکھیں ماں باپ کا حصہ بھی مقرر ہے، بیٹی کا حصہ بھی مقرر ہے، اور بیوی کا حصہ بھی مقرر ہے. اب میں اس میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دے سکتا، ٹھیک. لہذا انہوں نے یہ کہا کہ سب سے تھوڑا تھوڑا کاٹ کر سب کو ایک برابر، یعنی جس کا 1/8 ہے اس سے اس پروپورشن سے کم ہو جائے گا اسے، اور جس کا 1/6 ہے اس کا اس پروپورشن سے کم ہو جائے گا، جس کا 2/3 ہے اس کا اس پروپورشن سے کم ہو جائے گا. تو اس طرح سب کو، یعنی کوئی ایک وارث محروم نہیں رہے گا، سب کو تھوڑا تھوڑا کم مل جائے گا. حال کہتے ہی کمی کو ہے کسی چیز کے اندر، تو محروم کوئی نہیں رہے گا لیکن تھوڑا تھوڑا انہیں کم مل جائے گا. اور یہی وہ چیز ہے جس پر صحابہ کرام نے اجماع کیا اور انہوں نے کہا یہ ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے جی وقاص صاحب، اب تھوڑی بات اور کلیئر ہوئی ہے. تو یہ بات کچھ سمجھ آتی ہے نا کہ ہم اگر اسلاف کا فہم لیں تو یہ تو ایک پنچایتی معاملہ بن جاتا ہے، یہ ایک عدالت کا معاملہ بن جاتا ہے، یہ تو مل بیٹھ کے ڈسکس ہونے والا مسئلہ بنتا ہے، یہ تو گھر کے اندر کی کہانی مجھے سمجھ آتی ہے. جی وقاص فرحان صاحب. جی فرحان صاحب یہ بات تو کلک ہو رہی ہے نا کہ یہ تو فیملی میٹر ہے، یہ تو گھر کے اندر ایڈجسٹ ہوتا ہے. جی بالکل. اس بات سے یہی نتائج نکل رہے ہیں کہ آپ کو اجتہاد کرنا پڑے گا، آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس کا کم کریں، کتنا کم کریں، اور دوسرے کیسز بھی آئیں گے جس کے اندر آپ کو کمی بیشی کرنی پڑے گی. میں نے جو بات بیان کی تھی وہ یہ کہی تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیات کے اندر فکسڈ فریکشنز بیان کی ہیں تو فریکشنز کو ہم نہیں چھیڑ سکتے. میں یہاں پر رکا ہوا ہوں. وقاص صاحب جو چیز بیان کر رہے ہیں وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم ورثہ کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ ایک کانٹرڈکشن ہے. اس کانٹرڈکشن میں آپ کو کہیں کھڑا ہونا پڑے گا. میں کہاں کھڑا ہوں؟ میں کھڑا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب فریکشنز بیان کی ہیں تو میں فریکشنز کے ساتھ کوئی کسی قسم کی رد و بدل نہیں کر سکتا، چاہے ورثہ میں سے جس کا حق نہیں بنتا وہ نہ بنے. یہ ایک بنیادی سی چیز ہے. یہی ایک کانٹرڈکشن ہے. اسی بات کو ایتھیسٹ اٹھاتے ہیں کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان اور لگا کے فریکشنز کو کم کر دیتے ہیں تو پھر میتھمیٹکس میں ایک مسٹیک آئی ہے. وہ اسی چیز کو تو اٹھا رہے ہیں. مدعا ہے ہی اصل میں یہی. ٹھیک ہے. یعنی وقاص صاحب ہمارے ہندوستانی معاشروں میں تو اگر دیکھیں نا، اگر آپ مرد کے پیرنٹس کو اگنور کریں گے تو جو بیوہ ہے وہ ان کو خاطر میں نہیں لائے گی. اگر آپ بیوہ کو اگنور کرتے ہیں تو والدین اس کو خاطر میں نہیں لائیں گے. تو آپ کو نہیں لگتا ہے یہ جو ایک ہمارا سوشل سسٹم ہے یہ ایک خلا سی بن رہی ہے کہیں؟ تو اس کا سلوشن کیا ہوگا؟ دیکھیں نا، لاجیکل بات کریں. آپ کے پاس 2 آپشنز آ گئے. ایک آپشن آ گیا کہ آپ نے ایک وارث کو ٹوٹلی باہر کر دیا کہ اس کا حق ہی نہیں بنتا. دوسرا آپشن آ گیا کہ سب کو ملے لیکن تھوڑا تھوڑا کم ملے. کون سا بہتر ہے؟ ظاہر ہے کہ بہتر وہی ہے کہ سب کو ملے لیکن تھوڑا تھوڑا کم ملے.
ایک تو وہ سارے رشتے محفوظ ہو گئے جن کا قرآن میں ذکر ہے اور سب کو مل بھی گیا، جبکہ آپ جو دوسری بات کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو کوئی واضح نص چاہیے، قرآن سے کوئی واضح اشارہ یہ نہیں دے سکے، اس لیے کہ یہ جو الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں وہ الفاظ انٹرچینجبل ہے، قرآن پاک وہ مختلف مقامات پر انہی آیات میں ایک دوسرے کی جگہ استعمال کر رہا ہے۔ ہاں یہ وصیت کی جگہ، وصیت کا لفظ یہیں آیا ہوتا کہیں اور نہ آیا ہوتا، فریضہ کا لفظ وہیں آیا ہوتا کوئی کہیں اور نہ آیا ہوتا، پھر ان کی بات سمجھنے لائق تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ اسے انٹرچینجبلی استعمال کر رہا ہے ایک کی جگہ دوسرا، اور میں نے کہا صرف دو الفاظ نہیں استعمال کر رہا، حد کا لفظ بھی استعمال کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تین مختلف چیزیں نہیں ہیں، حد مختلف نہیں ہے، وصیت مختلف نہیں ہے، فریضہ مختلف نہیں ہے، بلکہ ایک ہی چیز کو ایمفیسائز کرنے کے لیے لاجیکل بات وہی ہے جو صحابہ نے سمجھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد، اور جس پر فقہا کا اجماع ہے۔ یہ جو بات فرحان صاحب کہہ رہے ہیں اس پر کوئی خال ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی نے بات کی ہو، یعنی اہل تشیع میں حضرت ابن عباس کے جو رائے ہے ان کو اڈاپٹ کیا، وہ بھی وہ نہیں ہے جو فرحان صاحب بیان کر رہے ہیں، لیکن اس میں وہ کچھ جو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو رشتے پرماننٹ ہیں ان کو پہلے دیا جائے گا، اس میں سے جو بچ جائے گا پھر دوسرے رشتوں کو دیا جائے گا، وہ اس کو اس طرح کرتے ہیں، وہ مکمل محروم کسی رشتے کو نہیں کرتے ابن عباس، اور اس طرح وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن وہ ان کی انفرادی رائے ہے۔ جی فرحان صاحب۔ جی رانا صاحب، اس بات سے کنکلوڈ کر کے آگے چلنا چاہیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بات وہیں اٹکی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، وقاص صاحب کے نزدیک 2+2 = 5 لاجیکل ہے، میرے نزدیک 2+2 = 4 لاجیکل ہے۔ تو لاجک کی جہاں تک آپ بات کریں گے تو لاجک پھر ایک الگ بحث کو چھیڑ دے گی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فریکشنز کو چینج کر سکتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ فریکشنز کو چینج نہیں کر سکتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام ورثہ کو ملنا چاہیے چاہے فریکشنز ٹوٹ جائیں، یہ ایک جذباتی آرگومنٹ ہے، اس کو وہ بہتر اور غیر بہتر سے تعبیر کر رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں جو فریکشنز بیان کی گئی ہیں ان کو ہم نہیں چھیڑ سکتے، یہ اللہ کی اطاعت میں آئے گی، اس میں چاہے مجھے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو، کوئی جذباتی فیکٹر آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، فریکشنز کو پورا کرنا یہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے۔ یہ یہاں پر میں سمجھتا ہوں یہ بات یہاں پر اب کنکلوڈ ہے۔ نہیں میں تھوڑا چلانا چاہ رہا ہوں فرحان صاحب آگے، دیکھیں انہوں نے تو عمر فاروق کا انہوں نے تو عمر فاروق کا ریفرنس رانا صاحب آپ چلائیے، ایک بات آپ چلائیے اس کو، بالکل مجھے صرف اس بات کا جواب دے دیجئے کہ اگر آپ فریکشنز کو توڑ سکتے ہیں، چاہے آپ اسلاف کی روایات کو لائیں، چاہے آپ اہل تشیع اور عمر فاروق جن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بھی آپ اقوال کو روایات کو لے کر آئیں، میں اس میں میں احترام آپ کا اختلاف صد احترام، میں صرف اتنی بات یہ کر رہا ہوں کہ فریکشنز کو اگر آپ توڑ سکتے ہیں، اگر آپ کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ فریکشنز توڑ سکتے ہیں، تو اس کی نص قرآن سے ثابت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں یہ بیان کر دیا کہ آپ ان فریکشنز میں کمی بیشی کر سکتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی واضح طور پر مما ترک اور سدس اور ثلث ما ترک، یعنی پراپر فریکشنز بیان کر رہے ہیں۔ تو پراپر فریکشنز کا مطلب اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے، بس میں اس مدے پر کھڑا ہوں۔ اب چھوڑ دیجئے کہ کیا وصیت من اللہ ہے، کیا فریضۃ من اللہ ہے، کیا نصیب مفروضہ ہے، ان باتوں کو اب آپ بالکل سائڈ میں ہٹا دیجئے، اس بات پر آئیے کہ فریکشنز کو کن بنیادوں پر توڑ سکتے ہیں ہم۔ ٹھیک، صحیح ہے۔ اچھا اس میں وقاص صاحب یہ بات تو خیر طے ہے نا کہ والدین دونوں کا 1/6 ہے اور بیوہ کا 1/8 ہے اور بیٹیوں کا جو تیسرا حصہ ہوتا ہے، یہ اس میں تو کوئی غلط فہمی نہیں ہے نا؟ نہیں، یعنی عمومی جو رول ہے وہ یہی ہے۔ وقاص صاحب کا کہنا ہے کہ یہ حضرت عمر والے آپ کو آپشن پہ مجبوری کی حالت میں یا ایسی کنڈیشن میں جایا جا سکتا ہے، یہاں پہ تھوڑی پرابلم ہو، ایکسیپشنل، بالکل۔ اچھا اس میں میں ذرا فرحان بھائی کو یعنی ان کی توجہ کے لیے کہ دیکھیں ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں، ایک آپشن ہے کہ ہمیں فریکشن توڑنا پڑے گا، اس کے لیے دلیل چاہیے، یہ بات بالکل ان کی ٹھیک ہے۔ دوسری طرف ہمیں ایک پورے کے پورے وارث کو باہر نکالنا پڑے گا،
اس کے لیے بھی دلیل چاہیے. ٹھیک ہے. اب وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ 2 اور 2 جمع 5 اور 2 اور 2 جمع 4، تو وہ اصل میں یہ خود کر رہے ہیں. یعنی ایک پورے وارث کو فارغ کر دینا وہ ان کے نزدیک ہلکا ہے، اور فریکشنز اس طرح قائم رہے وہ ان کے نزدیک زیادہ اہم ہے. یہ اصل میں پرائرٹی کیا اور ترجیح کا مسئلہ ہے. اب میں آپ کو ٹھیک ہے. بتاتا ہوں کہ ایسے 20 مقامات آئے دور صحابہ میں کہ جب قرآن کا واضح حکم وہ ایک طرف تھا، لیکن اس کے بعد نئے حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ انہیں راستہ نکالنا تھا. مثلا حضرت عمر کے دور میں ہی یہ جو عراق کی مفتوحہ زمینیں ہیں ان کی تقسیم کا مسئلہ آ گیا. اب اس میں تو اموال فے کے حوالے سے یا مال غنیمت کے حوالے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو تقسیم کیا ہے تو زمینوں کو بھی تقسیم کیا ہے. لیکن حضرت عمر کے ذہن میں یہ سوال آیا اور آپ نے مجلس شورا کے سامنے رکھا کہ اگر یہ ساری زمینیں جو لاکھوں ایکڑ پر مشتمل تھی ہم اس فوج کے درمیان تقسیم کر دیں گے تو آئندہ آنے والی نسل کا کیا ہوگا؟ اور یہ بڑا جینون سوال تھا. تو وہاں پر پھر غور ہوا اور پھر قرآن ہی سے اس کے لیے نص نکالی گئی، اس کے لیے اشارہ نکالا گیا، یعنی مشورے سے، اجتہاد سے. تو ایسا نہیں ہے کہ مسائل آتے نہیں ہیں، مسائل پھنستے نہیں ہیں، کوشچنز نہیں اٹھتے، سوال نہیں اٹھتے، سوال اٹھتے ہیں، مسائل آتے ہیں. اور یہی اسی لیے تو اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو جب یمن کی طرف بھیجا تو پوچھا تم کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا. فرمایا اگر اس سے نہ کر سکو، فرمایا اللہ کے رسول کے مطابق. فرمایا اس سے بھی نہ کر سکو تو فرمایا اجتہدوا برائی ولا آلو، میں اپنی رائے سے پھر اجتہاد کروں گا اور اس میں کوئی کسر نہیں رکھوں گا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے جب یہ دونوں آپشن آئے کہ یا تو ایک وارث کو فارغ کر دیا جائے یا فریکشنز کو توڑ دیا جائے، تو انہوں نے دوسری چوائس اختیار کی. اور میرے خیال میں وہ ٹھیک ہے، لاجیکل ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں اس کو ہم تھوڑا سا فرحان صاحب سوال کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس پہ کبھی انشاءاللہ میں ایک اور نشست بھی کرنا پڑی تو اس میں کر لیں گے کچھ فقہا کے اقوال یا اور اس طرح لا کے انشاءاللہ تعالی. اچھا اس میں فرحان صاحب ایک چیز، چلیں اب تھوڑا سا ہم ماحول کو ٹھنڈا کرتے ہیں. ہمارے عام طور پہ تو فرحان صاحب یہ ہوتا ہے کہ خیر بیٹیوں کو تو شامل ہی نہیں کیا جاتا اور تحفے تحائف دے کے ان کے حصے برابر کر دیے جاتے ہیں، اور اس کنڈیشن میں بھی اگر یہ سٹیپ لے لیا جائے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ برابر ہو سکتا؟ دیکھیے میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وراثت کا قانون جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری میں آ کے اس کو حل کریں گے تو پھر آپ کو وہ کرنا پڑے گا جو اللہ نے بیان کیا. جو بات آپ کر رہے ہیں وہ معاشرے کی روایات کی بات ہے. جب آپ معاشرے کی روایات میں آئیں گے اور اگر وہ روایات اللہ کے قوانین سے ٹکرا رہی ہے تو پھر اب یہ رستہ مختلف ہے، وہ رستہ مختلف ہے. اب اگر آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو آپ نے معاشرے کی روایات کا ذکر کیا کہ ایسا دے دلا کے فارغ کر دیتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ کہ اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ وراثت کے قانون کے مطابق درست ہے تو بالکل بھی درست نہیں ہے. وراثت کا قانون اپنی جگہ اسٹینڈنگ ہے، وہ جو بیان کر رہا ہے وہ آپ کو حل کرنا ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشرہ کس بنیادوں پر قائم ہے تو وہ معاشرے تو مختلف بے شمار اقسام ہمیں روایات کی ملتی ہیں جو اس دنیا میں ایگزسٹنگ بہت کچھ قائم ہے، تو ہم بڑے آرام سے اس کو دیکھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا وقاص صاحب اس میں تھوڑا یہ بھی بتائیے گا، چلے ہمارے آڈینس کی بھی رہنمائی ہو، کہ یہ جو عورت کا یا بیٹیوں کا اسپیشلی 2 کے برابر حصہ ہے لڑکوں کے، اس کی کوئی لاجک کیا ہے؟ اس پہ بھی اعتراض اٹھایا جاتا ہے نا جی آپ نے گواہی بھی آدھی رکھی، حصے بھی آدھے رکھے. اس کی کوئی لاجک ہے؟ ہمیں کچھ سمجھ آتی ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ نے مقرر کیا نا، اللہ ہی نے مرد کو پیدا کیا، اللہ ہی نے عورت کو پیدا کیا، تو اللہ ہی نے مقرر کیا تو ہمیں اس پر اطمینان ہونا چاہیے. لیکن اگر اس کی لاجک کا سوچا جائے تو لاجک یہ ہے کہ عورت ایک طرف سے حصہ وصول نہیں کرتی. عورت اگر بیوی ہے تو شوہر کے ترکے میں بھی ہے، عورت اگر بہن ہے تو بیٹی ہے تو والد کے ترکے میں بھی ہے، کلالہ کی صورت میں بہن ہے تو بھائی کے ترکے میں بھی موجود ہے. تو عورت ایک طرف سے وصول نہیں کر رہی وہ، اور اگر ماں ہے تو بیٹے کے حصے سے وصول کر رہی ہے.
تو عورت کو ایک طرف سے شیئر نہیں مل رہا. عورت کے اگر ٹھیک ہے سارے شیئر اکٹھے کیے جائیں تو وہ مرد سے زیادہ بن جاتے ہیں. ٹھیک. جی فرحان صاحب، یہ جو وقاص صاحب بھی عرض کر رہے ہیں، اگر بالفرض عورت کی جہاں پہ شادی ہوتی ہے مرد کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، تو اس کنڈیشن میں بھی یہ شرط اپلائی ہوگی؟ مرد کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، میں سمجھا نہیں، دوبارہ بتائیے گا. مطلب کہ ہم نے تو یہ لاجک رکھی ہے نا کہ چونکہ اس کو سسرال سے بھی حصہ ملنا ہے، اس کو میاں سے بھی ملنا ہے، اس لیے اس کو 2 کے برابر دیا گیا یا آدھا دیا گیا. تو جہاں اس کی نہیں شادی نہیں ہوتی ہے نہیں، اکثر یہ یہ ہوتا ہے لاجک کہ وہ کوئی لڑکا ہی، فار ایگزامپل لڑکا ہی ایسا ہے کہ بیچارہ ایک لاوارث ہے یا اس کے ہاتھ خالی ہیں، اس کے پیرنٹس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں تو نہیں، یہ غضنفر لاجک اصل بھائی میں اگر اس کے والد کے پاس ہی کچھ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جی فرحان اگر صاحب سے میں آپ یہی پوچھ رہا ہوں. جی نہیں اگر ایک عورت ہے، بیٹی ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا اسے آدھا مل رہا ہے، لیکن ہاں بالفرض اس کے والد کے پاس کچھ نہیں ہے تو کیا ملے گا اسے؟ جی بالکل یہی میں پوچھ رہا ہوں کہ فرحان صاحب اگر دوسرے جی گھر میں بھی جا کے اس کو کچھ نہیں ملتا تو پھر تو اس کو اپنے گھر سے پورا حصہ ملنا چاہیے کیا؟ جی دیکھیں، یہ لاجک جو آپ نے اختیار کی ہے، یہ وقاص ہوں صاحب کی دوسری بات سے اختیار کی ہے. پہلی بات ان کی بہت حکیمانہ ہے اور بہت درست بات ہے. جب اللہ تبارک ٹھیک. و تعالی وراثت کا قانون بیان کرتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ تم کو نہیں پتا کہ تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے کون تمہارے قریب ہے. لا ہوں تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، یہ اللہ نے فرض کیا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہماری کوگنیٹو ایبلٹی کو وضاحت سے بیان کر دیا کہ تم ادراک نہیں کر سکتے کہ کون نفع کے اعتبار سے پہلے تم سے قریب ہے، تو پھر میں جمپ لگاؤں اور اس ادراکی سطح کو زبردستی حاصل کروں کہ نہیں، مجھے جاننا ہے کہ یہ کیوں کم ہے اور کیوں زیادہ ہے، تو اس کا مطلب ہے ہوں میں اپنی شاید حد سے تجاوز کر رہا ہوں. تو میں پہلی بات سے بہت متفق ہوں کہ یہ اللہ نے مقرر کیا ہے، اور ہمارے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ اس کا حصہ اتنا کیوں ہے اور اس کا حصہ اتنا کیوں نہیں ہے. یہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، صحیح. اچھا وقاص صاحب، عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جو بیٹے ہیں نا وہ جو ہی تھوڑا میچور ایج میں ہوتے ہیں تو وہ والدین سے دوری اختیار کرتے ہیں. وہ جو فرما برداری والا پہلو ہے وہ نہیں رہتا. اکثر اوقات بیٹیاں اس چیزوں میں جو ہے نا وہ پیش رہتی ہیں، وہ والدین کا بڑا احساس کرتی ہیں، کمپرومائز بھی کر جاتی ہیں، ان کو سہنا بھی پڑتا ہے، اور جو سوسائٹی کا ہمارے ہاں رد عمل ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو اس کنڈیشن میں دیکھا گیا ہے کہ بہت ساری جگہوں میں والدین نے اپنے جیتے جینا وصیت کر کے یا جیسے بھی بیٹیوں کو دے دیا، بیٹے گھر چھوڑ کے چلے گئے، اپنی بیویوں کے ساتھ جناب اپنی رنگین زندگی بسر کر رہے ہیں. تو یہ چیز جسٹیفائی ہوتی ہے وقاص صاحب؟ اچھا، اس میں 2 چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. جی ایک ہے قانون وراثت. قانون ٹھیک ہے. وراثت اپلائی تب ہوگا جب انسان کی وفات ہو جائے گی. ہوں معاف کیجیے. انسان جی کی زندگی میں جب تک ایک شخص زندہ ہے اس کے مال پر قانون وراثت اپلائی نہیں ہوتا. یعنی یہ صحیح. جو حصے ہیں یہ تب نافذ ہوں گے جب اس شخص کی وفات ہو جائے. بالکل. اپنی زندگی میں وہ اپنے مال کو اپنی مرضی سے خرچ کر سکتا ہے. البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات ہیں کہ اگر وہ اپنی اولاد پر خرچ کرے گا تو اپنی اولاد کے درمیان اسے برابری رکھنی ہے. ہوں کسی کو زیادہ یا کسی کو کم نہیں دینا، کسی پہ ظلم نہیں کرنا. اس میں ہوں البتہ یہ ہے کہ اس میں بیٹی اور بیٹے کا فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر ایک شخص کی 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، اور اپنی زندگی میں وہ انہیں کچھ دینا چاہتا ہے تو چاروں کو برابر دے سکتا ہے. ٹھیک. اپنی زندگی میں اس کو اپنے مال میں خرچ کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. ایک صرف یہ کرے گا کہ اگر اولاد پہ خرچ کرے گا تو انصاف سے کام لے. ہاں جب ہوں فوت ہو جائے گا تو فوت ہونے کے بعد قانون وراثت اپلائی ہوگا، اور اس کے وہی ریشو اور پروپورشن ہے جو کہ قرآن میں آئے. ٹھیک ہے. اور فرحان صاحب سادہ سا مطلب یہ تھا کہ اس کی وصیت اگر مقررہ جو یہ سارے رائٹس ہیں، یہ حصے ہیں، ان سے وہ ہٹ جاتی ہے، تجاوز کر جاتی ہے، تو وصیت کی تو قانونی حیثیت رہتی ہے نا. ہمارے یہاں تو بعض دفعہ جیسے ہبا بھی ہو جاتا نہیں، آج کل وہ. اس میں خیال رکھے نا، ایک شخص جی اپنے مرنے کے بعد کی وصیت نہیں کر سکتا اولاد کے بارے میں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے لا وصیت لوارث، جو وارث ہے جس کا حصہ مقرر ہے اس کے بارے میں کوئی وصیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. وصیت وہ اس کے علاوہ کر سکتا ہے اور ایک تہائی، مثلا وہ کسی دور کے رشتہ دار کو یا کسی خیر کے کام کو، کسی بھلائی کے کام کے لیے اپنے مال کا ایک تہائی مخصوص کر سکتا ہے. مثلا دادا ہے اس کا، یعنی ایک شخص ہے اس کا بیٹا فوت ہو گیا، اس کی پوتے موجود ہیں تو وہ ان کے حق میں وصیت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. یا کسی دور کے ٹھیک رشتہ ہے. دار بھائی اپنی بہن کے حوالے سے کر سکتا ہے، بھانجوں بھتیجوں کے حوالے سے کر سکتا ہے، لیکن جن کے حصے مقرر ہیں ان کے لیے وصیت نہیں ہے. ہاں اپنی زندگی میں جس پہ جتنا چاہے خرچ کرے. ٹھیک ہے. فرحان صاحب، وقاص صاحب کی بات مجھے تھوڑی کلک ہوئی ہے. مثلا ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں ایسا بھی ہوا کہ مطلب لڑکوں کو یا بیٹوں کو کوئی ایسے انہوں نے کام کیا، کوئی ایسا سٹیپ اٹھایا تو انہوں نے قانونی طور پہ آگ کر دیا، اور باقی جو حصے سارے وہ بیٹیوں کو دے دیے یا کسی دوسرا کوئی اور بھائی ہے یا ان کو دے دیے. تو یہ بھی کنڈیشن تو ہمارے یہاں ہوتی ہے نا، قانونی معاملات بھی تو بیچ میں مداخلت کرتے ہیں. دیکھیں وصیت کے جو معاملات ہیں جو سورہ نساء میں بھی آیا ہے، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یہ وراثت کا جو ترکہ ہے یہ اس وقت بنے گا، ترکہ اس وقت اپنی فارم اختیار کرے گا جب جو مرنے والا ہے اس نے جو وصیت کر رکھی ہے وہ، اور جو اس کے ذمے قرض ہے پہلے سے اسے ادا کیا صحیح. جائے گا. اس کے بعد جو کچھ بنتا ہے وہ ترکے کی فارم اختیار کرے گا. تو ایسی صورتحال میں مرنے والا اگر اپنی اولاد میں، اپنے اقربا میں، والدین میں، حتیٰ کہ بیوی یا بیوی شوہر کے لیے وصیت کر جائیں تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، بلکہ یہ کرنی چاہیے، یہ اچھا طریقہ کار ہے. تو بہرحال اگر وہ وصیت نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے بعد، اس کی وفات کے بعد جو اس نے چھوڑا وہی اس کی وراثت کا قانون اسی فریکشنز کے مطابق ڈسٹریبیوٹ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. اور وصیت کر کے جاتا ہے تو پہلے وصیت ادا کی جائے گی، وصیت کا اماؤنٹ جس کے لیے اس نے وصیت، کیونکہ مال اگر مثال کے طور پر میں نے کمایا مال، تو مال کو خرچ کرنے کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے، یا یہ کہیے کہ مال کے خرچ کرنے کی جواب دہی مجھ پر ہے. یعنی اگر میں مال کو خرچ کرتا ہوں تو روز محشر مجھے اس کا حساب دینا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جب روز محشر مجھے حساب دینا ہے تو میں اپنے مال کو خرچ کرنے کا مکمل اختیار ہے میرے پاس. اگر اختیار نہ ہوتا تو پھر حساب بھی نہ ہوتا، حساب ہے تو اختیار بھی ہے. اگر میں اپنے مال کو جس طرح چاہے خرچ کروں یہ میرے اوپر ہے، کیونکہ میں نے اس کو آگے جواب دینا ہے. تو بتانے کا مقصد ہے اگر میں وصیت کوئی کر کے جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ نے میری وصیت کو پہلے مقدم اس لیے کیا ہے کہ مجھے جو بھی میں خرچ کروں گا اس کا مجھے روز محشر جواب دینا ہے. اگر میں وصیت میں کسی کے ساتھ زیادتی کر جاؤں گا تو ظاہر بات ہے مجھے زیادتی کا جواب دینا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ شاید آپ کا یہی سوال تھا. اچھا اس میں آپ کو ایک اور بات، ذرا ایک بات، وہ جو آپ نے آنکھ کرنے کا ذکر کیا نا، جی، تو شریعت میں کسی وارث کو محروم کرنے کا اختیار فرد کے پاس نہیں ہے. اچھا. باپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ بیٹا چاہے جتنا بھی نافرمان ہو اسے اپنی وراثت سے محروم کر دے، سوائے دو کنڈیشنز کے. ایک یہ کہ وہی بیٹا باپ کا قاتل ہو، تو پھر باپ کی جائیداد کی وراثت سے وہ محروم ہو جائے گا، یا وہ بیٹا خدا نخواستہ اسلام چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، تو پھر نہ باپ اس کا وارث ہوگا نہ وہ باپ کا وارث ہوگا. ٹھیک ہے. فرحان صاحب یہ بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں نا جو وقاص صاحب نے بتائی ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی سچویشن بن سکتی ہے آگ کرنے کی؟ دیکھیں زندگی میں اگر آپ سارا مال خرچ کر جائیں اپنا اور کچھ بھی ترکہ نہ چھوڑیں، آپ کو اختیار ہے. میں اگر آج اپنی ساری جائیداد کو ویسٹ کر دوں، خیراتی ادارے کو اپنی زندگی میں خیرات کر جاؤں، مرنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، مرنے کے بعد نہیں، مرنے سے پہلے مجھے اپنے مکمل مال پر پورا اختیار ہے. میں جوئے میں ہار جاؤں، خدا نہ خواستہ میں جوا نہیں کھیلتا، لیکن ایک بات کر رہا ہوں کہ مجھے اس کا جواب دینا ہے، جو میں خرچ کروں گا اس کا مجھے جواب دینا ہے اللہ کے یہاں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو جہاں تک آخ کی بات ہے، تو اگر کسی شخص کو یہ خوف ہے کہ مجھے اس تک مال پہنچانا ہی نہیں ہے تو وہ زندگی میں
زندگی میں ختم کر دے اپنے مال کو, ترکہ چھوڑے ہی نا. لیکن میں جہاں تک آخ کی بات ہے, میری نظر سے یہ چیز نہیں گزری کہ آخ کوئی شریعتی حساب بنتا ہے کہ آپ وارث کو ہی ختم کر دیں. جیسے میں نے شروع میں ابتدا میں یہ بات کی تھی کہ جو والدین ہیں اور اولاد ہے اور بہن بھائی ہیں, یہ وہ رشتے ہیں کہ کسی کے مرنے سے یہ رشتے ختم نہیں ہو سکتے. ٹھیک, صحیح. اچھا صرف وقاص صاحب میاں ایک اور بڑا بیوی اچھا, کا رشتہ بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو فرحان صاحب. وقاص صاحب ایک پوائنٹ دونوں سے میں نے جاتے ہوئے رائے لینی ہے کہ تاکہ خوشگوار ہماری وہ اینڈنگ ہو جائے. مجھے یاد ہے, ویسے تو میں فلمیں کم ہی دیکھتا ہوں, کہ باغبان مووی میں نے ایک دیکھی تھی جس میں امیتابھ بچن کا نا ایک لے پالک بیٹا ہوتا ہے, وہ کہیں باہر ہوتا ہے, اور جو اس کے اپنے بیٹے ہوتے ہیں اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں. اس کے کھانسنے پہ بھی ان کو پرابلم ہوتی ہے, کمپیوٹر کلک کرنے پہ بھی پرابلم ہوتی ہے, ناک کرنے پہ پرابلم ہوتی ہے. تو وہ بعد میں نا پراپرٹی ان کو دے دیتا ہے, اور میرا خیال ہے بعد میں اینڈ پتہ نہیں کیا ہوا. تو ایسی صورتحال بھی ہمارے یہاں ہوتی ہے نا, کہ کوئی لے پالک ہے, کوئی اڈاپٹ بچہ ایسا کہ وہ فرما برداری کے والے سے ایسا کر جاتا ہے. اور جیسے فرحان صاحب نے کہا کہ اگر وہ جیتے جی ان کو پتا ہو کہ ہمارے باقی جو بیٹے ہیں نا سارے کے سارے لالچی ہیں اور وہ بیویوں کے ساتھ ملے ہوئے, پتہ نہیں کیا گل کھلائیں گے, تو وہ کوئی ایسا احسان کسی ایسے کے ساتھ کر جاتے ہیں جس نے ان کے ساتھ احسان کیا ہوا, جیتے جی مطلب ڈاکومنٹری طور پہ وہ اپنے بیانات دے جاتے ہیں, ہبا کر دیتے ہیں. تو یہ بات سمجھ آتی ہے؟ دیکھیں, جو فرحان صاحب نے بات کی وہ بالکل اصولی طور پر درست ہے. ایک شخص اپنی زندگی میں اپنے مال کا مختار ہے, وہ جیسے چاہے خرچ کرے گا, البتہ جواب اللہ کو دے گا. تو اگر کوئی اس نیت سے کر رہا ہے کہ وہ ورثہ کو محروم کر رہا ہے, تو یہ اللہ کے حق میں وہ ایک بددیانتی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا اسے اللہ کو جواب دینا ہوگا, لیکن لیگلی قانونی طور پر شرعی طور پر وہ یہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. جی فرحان صاحب, ایسے ہی ہے جو میں نے صورتحال بتائی کہ آج کل تو ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ بعض دفعہ کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جو بیچارے بچے کچے ہی ہوتے ہیں, والدین کو تو وہ کہتے ہیں بھاڑ میں جائیں, تو والدین کی مرضی ہے, پھر جیتے جی وہ جہاں ان کا دل بیٹھتا ہے. بالکل, مرنے سے پہلے آپ کو مکمل اپنے مال کا مکمل اختیار ہے. آپ ایک پائی بھی نہ چھوڑیں, سارا کا سارا اپنی زندگی میں جس کو چاہیں دے دیں, اولاد کو دے دیں, بیوی بیوہ کو دے دیں. میں نے ساری زندگی کمایا, میں اپنی ساری جائیداد بیوی کے نام کر دوں, مجھے مکمل اختیار ہے. البتہ روز محشر مجھے اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے, چاہے وہ مال جسے میں نے خرچ کیا وہ بھی, اور چاہے اعمال, چاہے یہ گفتگو جو میں بھی کر رہا ہوں, اس گفتگو کے بھی جواب دینے ہیں مجھے اللہ کے یہاں. ٹھیک ہے. نہیں فرحان صاحب, اس میں دیکھیں وقاص صاحب آپ بھی بتائیے گا کہ صورتحال ہے نا, مطلب ایک بچہ ہے وہ بوڑھے والدین کو رکھتا ہے گھر میں, ان کی بڑی خدمت کرتا ہے, باقی چار جناب بیریا فیز 8 میں ڈی ایچ اے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس بچے کو بھی کو فیور اگر وہ دے دیتے ہیں اپنے جیتے جی کو, ایک پلاٹ پڑا ہوا تھا انہوں نے ان کے نام کر دیا, وہ ان کو اٹھا کے واش روم میں لے کے جاتے ہیں, ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں, وہ اپنی کہہ لیں کہ اپنی ذات پہ ان کو ترجیح دیتے ہیں, تو ان بچوں کو بھی تو کوئی فیور ہونی چاہیے نا جو ایک آدھا کر رہا ہے, ورنہ تو پھر سارے برابر ہو گئے. تو پھر تو ہمارے ہاں وہی جو یورپ والا سسٹم ہے کہ ان کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑیں, باقی پراپرٹی آپ لے لیں ایک جیسی. جی وقاص صاحب, میں نے گزارش کی ہے نا کہ موت کے بعد کے فیصلے تو شریعت اور قانون کے مطابق ہوں. زندگی میں آپ اپنے مال کو خرچ کر سکتے ہیں, کسی پر بھی کر سکتے ہیں, ورثاء پہ بھی کر سکتے ہیں غیر. البتہ ورثاء پر کریں گے تو شریعت بہرحال ایک اضافی ذمہ داری لاتی ہے کہ کسی وارث کو نقصان نہ پہنچے, اس پہ ظلم نہ ہو, تو اس کو دیکھتے ہوئے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. چلے فرحان صاحب, کوئی میسج ہماری زی جنریشن کے لیے, ہمیشہ ہم ان کو یاد رکھتے ہیں. پچھلی ویڈیو کا میسج, ایمان اسی میں زندگی ہے. سبحان اللہ, بے شک. جی وقاص صاحب, ہمارے بچوں کے لیے, ہماری شادی شدہ ہمارے جو بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں ان کے لیے, یا زی جنریشن جو بھی ہماری اسکول کالجز میں یونیورسٹیوں کی دہلیز پہ نئے نئے قدم رکھ رہی ہے, اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں شریعت دی ہے نا, ہمیں اس پر یقین اور ایمان رکھنا چاہیے, اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس شریعت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک پرلطف زندگی دے گا, اس دنیا میں بھی اور بے شک آخرت میں بھی. بے شک. تھینک یو وقاص صاحب, بہت شکریہ. اور میں آخر میں ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ بیٹیوں کے معاملے میں ہمیں بہت زیادہ نرمی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہماری
बेटियों का ज़र्फ देख ले दुनिया, हम उनके सामने बेटे खुदा से मांगते हैं। सामीन, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक आगे नई किसी किस्त में, दोनों मेहमानों को दोबारा ज़हमत देंगे। वकास साहब बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। फरहान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। छोटी मोटी नोक-झोंक अगर हुई हो तो मेरा ख्याल है इल्मी महाजों पे ऐसा हो जाया करता है, तो इसके लिए मेरी तरफ से भी आप माजरत रख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जल्द हम पार्ट 3 में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, तब तक के लिए फी माने। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सलाम।